the last episode of Nasiha before Iftar. مسئلہ سالو آپ نے کر کے دینا ہے. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا, لوگ کبھی خوش تو ہوتے نہیں ہیں. اس میں ورلڈ ویو دو طرح کے نا. 20 سال کام کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے بچے کیسے بڑے ہوئے. اس کے اندر کوئی ڈائلیما ہے بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہتا, اللہ کہتے ہیں. بیسٹ ہسبینڈ, ہی واز دا بیسٹ فادر, ہی واز دا بیسٹ لیڈر. آپ اب تھوڑی دیر گھر بیٹھ جائیں, اب میرا ٹائم ہے. ہمارے پاس ایک لائسنس ہے. ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the last episode of Nasiha before Iftar. Jazakallah khair for all of you who've been joining us, who've been patiently listening to us for this month of Ramadan. I know that Ramadan khatam nahi hua, but the way we had planned it, so we had planned just 20 episodes for the first 2 ashras because of the fact that آخری اشرے میں ہم لوگ سب انشاءاللہ جو ہے اعتکاف پہ چلے جاتے ہیں, اور obviously we get busy there, so پھر وہاں سے programs live broadcast ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ starting from basically the 21st of Ramadan. But I have with myself Arsalan as usual and Abu Bakr. کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ ارسلان تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آخری پوڈ کاسٹ ہے. میں تو چاہوں گا کنٹینیو رہے دوبارہ کسی نہ کسی اور ٹائٹل. نہیں, I think کیا کہتے ہیں, ایک تو I want to sort of give credit to not just Arsalan but Tanveer who has been behind the scenes, ٹھیک ہے, for everything. اور تنویر اگر تم چاہو تو ایڈیٹنگ میں اپنی تصویر نکال دینا, اپنا مسکراتا چہرہ دکھا دینا, ٹھیک ہے, جیسے وہ لوگ ہوں گے تو جس نے ماشاء اللہ ساری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی, سیٹ اپ کیا, ایڈیٹنگ کی, غلط ایپیسوڈز اپلوڈ کی, کبھی کبھی ریلز بنائی, سارا کچھ کیا, ٹھیک ہے. بہت ساری ایفرٹ لگتی ہے جو لوگوں کو ایکچولی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اینڈ ہم نے بہت ساری یہ جو ایپیسوڈ پری ریکارڈڈ تھیں, یہ ہم نے ایکچولی رمضان سے پہلے ایک ریکارڈ قائم کرتے ہوئے میرے خیال سے 2 ہفتے میں کچھ 40 ایپیسوڈس کیا کہتے ہیں کروائی تھیں, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے. اینڈ آئی تھنک وی ہیڈ ناٹ ڈن پوڈ کاسٹ ایز نصیحہ فار اے ویری لانگ ٹائم, اینڈ سو فار دس ایکسپیرینس ہیز بین گڈ, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک ویو ہرڈ گڈ تھنگس فرام پیپل, and if as long as you know anything is a source of benefit to people, we want to contribute in every sense. اور ہمارا I think still ابھی بھی لیکن ایک کور بلیف یہی ہے کہ جو آن سائٹ بیان اور وہ جو صحبت والا پارٹ ہے وہ سب سے افیکٹو چیز ہے. So we want to invest most of our time there, and then in addition to that courses where we sort of train people in a more intensive rigorous manner so that افراد تیار ہو. Because at times podcasts are good, online sessions are good as well, but it's just something that just doesn't have the same impact. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو ابو بکر جیسی عظیم پرسنالٹیز ایسے پوڈ کاسٹ سے نہیں ملتی آپ کو, یعنی بڑے بڑے مشائخ نے ان پہ بڑا کام کیا, پھر جا کے ایسے لوگ نکلتے ہیں, تو لوگوں کو وہ رگڑا جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ایک چیز ہے, بٹ آئی تھنک انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑا سا ریزیوم کریں گے آن اے ویکلی بیسس, کچھ نہ کچھ چیز کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کرتے رہیں گے. فار دوز ہو آر لسننگ, آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے دیٹ اف دیر از اینی فیڈ بیک دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ان ٹرمز آف کہ کیا چیز بہتر ہو سکتی تھی یا کیا ٹاپکس اور ہو سکتے ہیں, فیل فری ٹو سورٹ آف گیو دیٹ فیڈ بیک. ہم جنرلی آئی تھنک ایٹ نصیحہ وی ڈونٹ انگیج آڈینس وائل وی اسپیک لائیو ایون, ٹھیک ہے. اینڈ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آڈینس ایسی ہو جو نیچے پھول بوٹے ہارٹس بنا رہی ہو. وی وانٹ کہ آپ چپ کر کے پوڈ کاسٹ یا بیان سنیں, وچ از گریٹ, وچ از جو تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ سن ہی رہے ہوتے, بٹ آئی تھنک وی کین ریڈ یور کامنٹس اینڈ انشاءاللہ try and incorporate that, or if you just want to message on Instagram pages or whatever, تو وہ بھی لی جا سکتی ہے. تو خیر ابو بکر ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ سو کس چیز پہ آج ہم بات کر رہے ہیں؟ کہ ایک مسئلہ سالو آپ نے کر کے دینا ہے. مسئلہ سالو کر کے دینا ہے, کیا مسئلہ؟ مولوی کہتے ہیں اللہ کو راضی کرو. جب آپ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, حقوق اللہ کا ہیں. اور جب آپ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, then the thing part is کہ اللہ کو راضی کرو. اس کے اندر کوئی ڈائلیما ہے بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, سو اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا یہ ٹاپک ہے تو آئی ووڈ ہیو ایکچولی براٹ دیٹ حدیث وچ اسپیکس اباؤٹ دس ڈائریکٹلی. اگر میں غلط نہ کہوں, ورنہ تنویر کو کہیں گے ایڈٹ کر دو, ٹھیک ہے. دیر از اے حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وچ ایکچولی ایگزیکٹلی ایڈریسز دس, اینڈ اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ گیو اپ دا دنیا, ٹھیک ہے, اینڈ اللہ ول لو یو, ٹھیک ہے, and give up what the people yearn for, and the people will start loving you, right? Which really summarizes beautifully کہ اللہ اور لوگوں کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اور جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, تم اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو, تو لوگ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. تو ایک تو خیر یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اجمالاً ایک بات ہے جو کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتی ہے.
بٹ ہاں دیر از دس ڈلیما کہ یار انسان کس طرح اس کو بیلنس کرے. بہت سے لوگ جب دین پہ آتے ہیں تو یہ ایک بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے ان کو کہ جی آپ بہت مولوی ہو گئے ہیں, بہت ایکسٹریم ہو گئے ہیں, ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں, فلانے کے یہ ہوتے ہیں, دوست بھی تانے دیتے ہیں, یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کو کیسے جو ہے نا بیلنس کرنا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی اکثر لوگ جب اس بیلنس کے نام پہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیلنس کوئی نہیں ہوتا, وہ واپس چلے جاتے ہیں اسی لائف اسٹائل پہ. سو یہ ایک بڑا وہ ہے اس کی شیخ. جو آئی تھنک ایک چیز جو میں کہوں گا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بیلنس کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جنرلی جب آپ کسی ایک شخص کو لے لو معاشرے میں سے, وہ ایک ایکسٹریم زندگی گزار رہا ہے جو وہ ریئلائز نہیں کرتا, جس زندگی میں نماز نہیں ہے, رسول اللہ نہیں ہے, سنت سے دوری ہے, جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق ضرورت کے تحت ایک کلچرل اسلام ہے. اب کسی نہ کسی موقع پہ جب اس کو احساس ہوتا ہے, مے بی رمضان کے مہینے میں ہوا, کسی کی ڈیتھ سے ہوا, وہ ہوا, عمرے کا سفر کیا, جو بھی چیز کیا, تو وہ اس طرف آتا ہے. اب جب وہ اس طرف آتا ہے تو اگین اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اتنی کھلتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے اب یہ ساری دنیا فارغ تھی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اور ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے. اب میں مذہب کو ایکسٹریم نہیں کہہ رہا, بٹ اس میں اس کو لگتا ہے کہ اچھا بس اب یہی سب کچھ ہے. آپ نسیہ کے AISL جوائن کر لیا تو بس یہی پڑھتے رہنا ہے, ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے, گھر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا, دل کرتا ہے سارا وقت مسجد میں بیٹھے رہیں, سارا وقت یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے. یو ڈونٹ لائک یور اولڈ فرینڈز اینی مور, یو لائک یور نیو مولوی فرینڈز, یہ سب کچھ ہے وہ. سو دین اعتدال کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اعتدال جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہم سب کو آبویسلی اس بیلنس کو کہیں اسٹرائک کرنا ہے. اینڈ یو نو دیٹ بیلنس از نیور گوئنگ ٹو بی ایزی. یہ تو ایک گیون چیز ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کمال ہی ان کا بیلنس تھا. اگر بیلنس آسان ہوتا تو پھر تو کیا کہتے ہیں جو ہے کیا کہتے ہیں, آپ کسی چیز کو دنیا میں ویسے بھی لٹرلی بیلنس کرنے کی کوشش کرو, اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ دیٹ پوائنٹ. تو دیر از دس لیسن کہ اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل. کبھی آپ ایک طرف گرو گے, کبھی دوسری طرف گرو گے, اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ آل یور لائف بیکاز رسپانسبلٹیز ایڈ اپ ہوتی جائیں گی. شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, پیرنٹس بیمار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, آفس میں کام زیادہ ہو گیا ہے, باس نے آپ سے ایکسپیکٹیشن بڑھا لی ہے, یہ سارا. تو یہ ایک دنیا کے تقاضے ہیں جو میرے پہ چلتے جا رہے ہیں, اور یہ سب وہ دنیا ہے جو دین کے اندر شامل ہوتی ہے. دوسری طرف میری زندگی میں کچھ گناہ ایڈ ہو گئے ہیں, مجھے اللہ سے دوری فیل ہو رہی ہے, میں اپنی نماز میں دھیان نہیں دے سک رہا, اگر میں علم پڑھ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یار میں اس کا حق نہیں ادا کر رہا, دعوت کا کام ہے تو آئی فیل دیر از سو مچ مور دیٹ آئی کین ڈو. تو اگین یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے جس کو آپ کو جسے کہتے ہیں نا اٹس اے ملٹی لین ہائی وے, اینڈ یو ہیو ٹو لرن کہ میں کس لین کو کب کدھر سرو کرتا ہوں, کیسے کرتا ہوں. اینڈ آئی تھنک ون ہو از سنسیئر اینڈ وہ ان دونوں کو اہم سمجھتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ایونچولی اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی جو ہے نا بیلنس دیتے ہیں. اس کے اندر کچھ چیز آئی تھنک مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ کلچرل بھی ہے. فار ایگزامپل ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ ہنسے یا چلنا شروع ہو جائے تو اس کی اماں کہتی کہ سب کو کر کے دکھاؤ. اس کے بعد وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس نے اسکول میں ٹیچرس کو خوش کرنا ہوتا ہے. تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو دوستوں میں اسے فٹ ان کرنا ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں اپنے پروفیسر کو خوش کرنا ہوتا ہے. شادی ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں بیوی کو خوش کرو. نوکری کریں تو آپ کہتے ہیں باس, نوکری ہو تو پھر آپ کہتے ہیں باس کو خوش کرو. بٹ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ جتنی بھی کسی کی کرتے جائیں لوگ کبھی خوش تو ہوتے نہیں ہیں. تو وہ بیلنس کہاں پہ رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے حقوق کتنے ادا کرنے ہیں اور کسی کے حقوق, اینڈ سم ٹائمز اگر وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرنے لگ رہا ہے, ٹاکسک ہو رہا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا سنسیئر ہو رہے ہو, بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کو اتنا رسپانس نہیں مل رہا. سم ٹائمز اٹ کین بی یور پیرنٹس, اٹ کین بی یور اسپاؤس, اٹ کین بی یور فرینڈ. تو اس سے اس میں ورلڈ ویو دو طرح کے نا, ایک تو یہ ٹرین ہوا کسی طرح, ٹھیک ہے, اور گرون اپ ویسے ہوا, کچھ عادتیں ویسے ہوگی. اب جب اسے ریئلائز کیا نو تھنگز آر ڈفرینٹ اور اللہ سینٹرک لائف ہونی چاہیے, سب کچھ ایسے, ٹھیک ہے, تو اب یہ تو اس سائڈ پہ ہے, بٹ اس کو خود بھی بیلنس کرنا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ دوسری سائڈ کے اینڈ پہ جو لوگ ہیں ان کو کتنا فلیکسیبل ہونا ہے, ان کو کتنا سکھانا, ان کا کیا ہونا ہے. جیسے میں اگر صحابہ کی لائف دیکھوں, ٹھیک ہے, وہ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں, جنگوں پہ بھی جا رہے ہیں, ہر جگہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, مال بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ دیر از نو لمٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح صحابیات بھی ہیں, تو وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں, بچوں کو دیکھ رہی ہیں. جو صحابہ کے وین ہیں, جو وہ دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, جہاد پہ جا رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں گے. یہ نہیں کہہ رہی کہ اب مجھے بھی
کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اب تھوڑی دیر گھر بیٹھ جائیں, اب میرا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو رہا. بیکاز وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی صحابیات بھی سپورٹ کر رہی ہیں ان کے ویژن کو کہ نا واٹ ایور یو آر ڈوئنگ آپ وہ کرتے رہیں اور میں ادھر گھر کا ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں. اچھا, جو پہلے بات اب اگر آپ نے کہی نا کہ ایک انگلش میں لفظ ہے, آپ نے بھی شاید یوز کیا, پیپل پلیزر. اف یو آر اے پیپل پلیزر یو ول آلویز فیل ان لائف. پیپل پلیزر وہ شخص ہے جو بس ایکچولی اس کو حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس سے خوش رہے, ہر کوئی اس کی واہ واہ کرے, ٹھیک ہے. And you know, this is impossible in life. You cannot please everybody. It's just, you know, no matter how hard you try, because if you have 100 people in your circle of concern and influence, right, everybody has different demands, right? And it's just impossible for you to sort of get, you know, and by the way, a lot of times in becoming a people pleaser, you lose your identity. You lose, کیا کہتے ہیں, the idea of the fact کہ what do I stand for, right? آپ دیکھ لو, یعنی وہ دوست جوانی میں سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں جو ہر وقت اپنی دوسرے دوستوں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. اویلیبل ان دا سینس کہ ہاں یار اس کو کہو گے تو فٹ بال کے لیے بھی چلا جائے گا, 2 دن نتھیا گلی بھی نکل جائے گا, فلانا بھی کر دے گا, دوست کا پھڈا ہو گیا پھڈے پہ بھی پہنچ جائے گا, گاڑی ٹھیک کرائی. بیکاز وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی کور چیزوں کو کمپرومائز کر رہا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے. اینڈ ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ اویلیبل ہے نا, وہ شخص اپنی زندگی میں بیلنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 4-5 سال کے بعد سب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جائیں گے, یہ شاید گریجویٹ بھی نہیں ہوا, اس کا کورس ورک ہی پورا نہیں ہے, سب کی جابس لگ رہی ہیں, اس کے پاس جاب ہی نہیں ہے, سب کی شادیاں ہو گئی ہیں, اب یہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ بات ہے کہ یار آپ کو یہ آپ کا دین کہہ رہا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پیپل پلیزر. آپ کو یہ ضرور سمجھنا ہے کہ دین, اگین یہ ہم نے شاید پہلے کئی دفعہ بات کی ہے, دین آپ کو ہر چیز میں کہہ رہا ہے کہ 3 درجے ہیں, احسان ہے, عدل ہے اور ظلم ہے. تو میرے جتنے ریلیشن شپس ہیں مجھے ان میں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ میں کئی جگہ عدل پہ ہوں گا, کئی جگہ احسان پہ ہوں گا, بس مجھے ظلم نہیں کرنا. جہاں میرے سے ظلم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے اس پہ استغفار کرنی ہے. تو میری والدہ کی کچھ حقوق ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے, اوبویسلی میں ان کو وقت دے رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, بٹ اگر میری زندگی میں شادی ہو جاتی ہے تو اب ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ اب میرا ٹائم سپلٹ ہوگا والدہ کے درمیان اور بیگم کے درمیان. کچھ عرصے بعد بچہ ہو جاتا ہے تو اب میرا ٹائم 3 لوگوں میں سپلٹ ہو رہا ہے, میری ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہے, میری جاب فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے, مجھے جاب پہ زیادہ وقت دینا ہے. اب لیکن ان ساروں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کیا کہتے ہیں جو نا میں صرف بیوی کو ٹائم دیتا جا رہا ہوں, ماں کا پتہ ہی نہیں, بچوں کا پتہ ہی نہیں, کام کا بھی نہیں پتہ, یہ بھی ظلم ہے. اتنا کام کو کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 20 سال کام کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے بچے کیسے بڑے ہوئے. یہ اس پہ استغفار کرنی چاہیے, اس پہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جو ان کا وقت تھا آپ نے وہ حق مارا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس چیز کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے کہ یہ کیوں تم نے وہ کیا. ہاں, لیکن بیکاز ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے, تو دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یار آپ کو اس ظلم سے نا احساس ہوتا ہے, رائٹ, کہ کیسے جو ہے نا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کیا چیز کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس کی ایک تو مثالیں دیتا ہوں, بیکاز میں رات میں وہ انٹریکشنز آف دا پروفٹ والا جو کورس کر رہی ہے, وہ جب حدیثیں پڑھ رہا ہوتا ہے نا انسان, تو you know you eventually start feeling like you're in the suhbat of the Prophet, and then you start realizing کہ how pathetic are we in so many senses. اب وہ میں نے نیبرز والا بیان دیا, ٹھیک ہے, اینڈ ہمارے جو گھر کے رائٹ پہ نیبرز ہیں بالکل جن سے باؤنڈری وال شیئر ہوتی ہے, تو جسٹ اے کپل آف ڈیز بیک وہ انکل مجھے نماز پہ ملے, اینڈ سلام دو, ہی از اے کارڈیولوجسٹ ماشاء وہ ہے, تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا آلموسٹ گلا کیا. انہوں نے کہا کہ آپ بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, تو ہی سیڈ کہ مائی وائف, اور ان کی جو وائف ہیں بڑی عمر کے ہیں, بہت پیار کرتی ہیں میرے بچوں کو. وہ سیڈ وہ نومبر میں گئی تھیں آسٹریلیا, ان کو وہاں کینسر ہو گیا, دیکھیے, اور وہ ابھی تک وہیں ہیں, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی وائف کو میسج بھی کیا تھا بٹ رابطہ نہیں ہو سکا. خیر وہ میری وائف نے ان کو جواب دیا تھا, بٹ وہ آئی تھنک انہوں نے پڑھا نہیں, وہ بیمار تھیں جو بھی تھا. سو آل آف اے سڈن اٹ ہٹ می کہ یار 4 مہینے سے میرے ساتھ والے گھر میں ایک بندے کو کینسر ہو گیا, ٹھیک ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, آئی کین گیو کم اپ ود 100 ایکسکیوزز, انکل اکیلے رہ رہے ہیں بیچ میں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اور اللہ کے نبی جو پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے ہیں, اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ یو نو اٹ پٹس یو ایٹ اے شیم. ٹیل یو اندر تھنگ, ابھی 2 دن پہلے میں آ رہا تھا, تراویح کے لیے آ رہا تھا, اینڈ میں یہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کی جب آپ فیز 5 سے آ رہے ہوتے ہیں نا لمس کے قریب سے, وہاں نا تھوڑی سی گاڑیاں رکی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی واز ان دی ادر لین جو نہیں رکی ہوئی تھی, اینڈ ایز آئی پاسڈ ایک گاڑی نے ایکچولی ایک بلی کو مارا تھا, اینڈ وہ ایسے مارا تھا کہ وہ بلی مری نہیں تھی. میرے سامنے نا وہ بلی, یعنی ایز آئی واز ڈرائیونگ ایٹ اے ہائی اسپیڈ, ٹھیک ہے, وہ 2 دفعہ نا سڑک پہ اچھل رہی تھی آؤٹ آف پین, اینڈ وہ اتنا پینفل تھا میں بتا نہیں سکتا, ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے جانوروں سے کوئی کم ہی اتنی شفقت یا لگاؤ ہوتی ہے وہ, کہ ادھر نسیہ پہنچنے تک نا میرے دماغ پہ وہ بات رہی,
اور میں سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے اسلاف میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ بلی کو پانی پلانے پہ لوگوں کو ولایت ملی ہے, اینڈ موسٹ کارز لائک مائی سیلف ول واک پاسٹ. ٹھیک ہے, اللہ کی مخلوق ہے نا, جانور ہے, اور میں سوچ رہا ہوں 2 منٹ رہ گئے عشاء تراویح پہ لیٹ ہو جائیں گے, یہ وہ رہا ہے کہ آئی تھنک وہ جو ایک پارٹ ہے نا کہ جن کے لوگوں کے حقوق ہیں, ہم وہ حقوق میں مار کھا جاتے ہیں بہت ساری دفعہ پہ. سوری آئی تھنک بات تھوڑی سی اس طرف ہوگی ہے, بٹ آئی ووڈ سے کہ وہ پارٹ بڑا وہ ہے کہ یار جو میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن لوگوں کو میں نے کیا ٹائم دینا ہے اور اس پہ فوکس کروں. اینڈ آئی تھنک شیخ اس کے اندر جیسے آپ نے وقت کی بات کی, دیر از اے کانسیپٹ ان دین جس کو آپ برکت بھی کہتے ہو, اور وقت کے جس طرح ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے ہماری رسپانسبلٹیز انکریز کرتی جاتی ہیں. اینڈ آئی آلسو فیل دس کہ جب آپ کے وقت کے اندر برکت نہیں ہوتی تو آپ بہت ساری چیزوں میں لیگ بیہائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں, آپ اپنے ریلیشن شپس میں پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا شاید تعلق آپ کے ساتھ تقوی پہ ہوتا ہے. بٹ ایک چیز مجھے جیسے ارسلان نے بھی بات کی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہاؤ ڈیڈ پروفٹ, he was the best husband, he was the best father, he was the best leader, how did he manage all of this? اور کچھ چیزوں میں تو ایسے ہے جیسے بھی آپ نے بات کی بلی کی کہ آپ نے دیکھا وہ اب ایک برڈن سم ہوتی ہے چیزیں, آپ کو دیکھ کے برا لگا. اسی طرح جب آپ کام کی بات کر رہے ہوتے تو بعض اوقات آپ کو بڑا کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ شاید میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, ٹھیک ہے. بٹ کچھ چیزوں میں آپ کو سمجھ نہیں آتی, مطلب کہ مثال کے طور پہ ورک پلیس کی بات کریں, فار ایگزامپل اگر نصیحہ کہہ رہے کہ 4 پروگرامز اور ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یعنی یہ اب کیا میں واقعی کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, یا یہ اوور ڈیمانڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کیسے چیک کیا جائے. اس طرح گھر پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ ظلم کے زمرے میں آ رہا ہے یا عدل ہے یا احسان تھا, یا ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ احسان پہ رہتے ہیں اور کافی آپ کے اراؤنڈ جو بھی لوگ ہوتے ہیں, گھر والے, دوست, احباب یا آفس میں, ان کو عادت رہتی ہے آپ احسان کے لیول پہ کام کریں, بٹ آپ تھوڑا سا ودرا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو عادت اس چیز کی ہوتی ہے, اب اس کو کیسے بیلنس کریں گے, آپ اس کو ظلم میں لے کے جائیں گے, کیسے اس کو دیکھیں گے. آئی تھنک دیکھو آپ کی جو بات ہے نا, پھر میں اب کہ اس کا تو بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ قرآن حدیث کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں, آہستہ آہستہ یہ ٹرین کریں کہ یار کہ کلچر کی ایکسپیکٹیشن ورسز اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ دین کی روشنی میں چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہو تو آپ کو بڑے کلیئر فریم ورکس, ماڈلز نظر آ جاتے ہیں کہ یار کیا پارٹ ہے, کیا نہیں ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. اینڈ وہ جو آپ ہی نے ایک شاید بات کی تھی نا کہ جب آپ کے گھر والے, آپ کے بچے, اور یہ ڈاکٹر ذیشان سے پوڈ کاسٹ تھی, انہوں نے بھی یہ بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, کہ اگر وہ اس گریٹر ویژن میں الائنڈ ہے نا تو بہت ساری چیزیں ویسی سپورٹ میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان ایوری سینس کہ ہاں یار یہ چیز ہے. وہ میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں نے عمرے پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اب 3 دن میں فلائٹ ہے, تو سب کو پتہ ہے فلائٹ ہے, سارے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, یہ بھی ہے. اب اس کی برکت سے بیکاز اب آگے 10 دن ہونا نہیں ہے تو سارے کام سمیٹنے, گھر پہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, انلمیٹیڈ لائسنس ہے کہ جو ہے نا کام کرو, کیونکہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یار وہ آگے عمرے پہ جانا ہے تو ابھی کام ختم کر لوں, رات لیٹ تک ریکارڈنگ کرا لوں, فلانی چیز کر لوں, ہاں کرا لے, ہمارے پاس ایک لائسنس تو کہنے کا تو سمجھ گئے نا کہ وہ جو ایک پارٹ ہے نا کہ اگر وہ آئی تھنک اگلا بندہ سی تھرو کر رہا ہوتا ہے نا تو وہاں چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے مجھے ایک چیز کو پش کرنا ہے بٹ دوسرا میرا ساتھی میرے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہا ہے, وہ الائنڈ ہے. تو نبی علیہ السلام اس کو میں سے کہ نبی علیہ السلام کا ایک کمال یہ تھا کہ ان کے سب لوگ ان کے ویژن پہ الائنڈ تھے. وقت اتنا شاید نہیں تھا, برکت تو اوبویسلی ان کے وقت میں, بٹ امہات المؤمنین سب ویژن پہ الائنڈ ہے, صحابہ سب ویژن پہ الائنڈ ہے. تو اس سے بڑی ایک تو آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ سسٹم نے ان کو 7 رول دیے نا, ٹھیک ہے, تو آپ اگر رول دے دو سب کو ساتھ ساتھ اپنی جگہ کہ یار یہ چیز ایسے ہے, یہ وہ ہے, تو بڑا ایک امپیکٹ ہو جاتا ہے. دیٹس ویئر بائی دا وے جو ہم ایٹ ٹائم نصیحہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, نصیحت نوٹ کہ یار ایونٹس زیادہ فیملی سینٹرک ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جہاں وہ بچوں کے لیے بھی چیز ہے, سب کے لیے وہ ہے. بیکاز دیکھو یعنی اٹس ویری ایزی, وہ مثال لے لو کہ ہم کانفرنس کراتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس مردوں کے لیے, ٹھیک ہے, ایک بات تو اوبیسلی مردوں کے لیے ہمارے لیے تو آسانی ہے, ارینجمنٹ بھی کم کرنی ہے, پردے کی بھی ٹینشن نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. بٹ وہ مرد جو 6 گھنٹے سنڈے کو لے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بیویاں شور کر رہی ہیں جو زیادہ دین پہ بھی نہیں ہے. جب آپ عورتوں کے لیے کرتے ہیں ایک آسانی ہے, اچھا وہ عورتیں سوال اگلا ان کا یہ ہم بچوں کا کیا کریں, ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے پھینک کے ہمیں کیا پرواہ ہے, آپ بچوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. دیٹس ویئر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ نہیں رکھا گیا. لیکن میں مثال دیتا ہوں, آپ لاہور میں, مجھے کتنے یونیورسٹی میں بچوں نے اس بات کی کمپلین کی ہے ٹائمس کے کہ سر ہم کیا کیا کریں. آپ لاہور میں اگر ٹریول کر رہے ہو ود ان سٹی, شاپنگ کر رہے ہو, کچھ کرے ہوئے, ابھی یہ پیکیجز اور امپوریم تو ابھی بنے ہیں نا, اس سے پہلے تو مال بھی نہیں تھے. ایک عورت نے نماز پڑھنی ہے, وہ اپنے گھر سے دور ہے, وہ کہاں پڑھے, جگہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی مجھے اگر یہ جواب دے گا نہیں کہ عورتوں کو تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے, تو کم آن یار, یعنی
ایوری وومن از آؤٹ آف دیئر ہاؤس. نہیں نکلنا چاہیے الحمدللہ, یا تو پھر ایسی تربیت کی ہوتی کہ وہ نہ نکلتی. اور بائی دا وے یعنی عورتیں ہمیشہ نکلی, بٹ ہم نے وہ چیز جو ہے نا, ہم ادھر بہت ایک تو مار کھا رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. ایک وہ ویژن والی بات ہوگی. دوسرا چیز آئی آلسو فیل کہ ود دا پروفیٹ سسٹم, جب یعنی ابھی بھی جب میں انٹریکشن دیکھا, a lot of it was basically about one, the fact کہ he would give quality time. Like the sincerity in the Prophet sallallahu alaihi wasallam's conversation with everybody was such کہ people felt that کہ this was sufficient for me. At times ہوتا ہے نا کہ ہم 2 گھنٹے دے دیتے ہیں, بٹ بیکاز وہ sincerity نہیں ہے تو وہ اگلے کا دل بھی جو ہے نا فلفل نہیں ہوتا, اس کا وہ نہیں ہوتا. ایک آئی تھنک وہ چیز ہے. اور دوسرا آئی تھنک نبی علیہ السلام از somebody who has a very high level of consciousness about people around him. یعنی we are people جو کہ آپ یہ سمجھو کہ گھر داخل ہوتے ہوئے مجھے اپنا پتہ ہے کتنی دفعہ میں سلام کرنا ہی بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, بچوں کو جا کے ریڈ کرنا ہے. دیٹس دا گیم چینجر. ٹھیک ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہو, ہاؤ واٹ موڈ ڈو یو کیری ایٹ ہوم. ٹھیک ہے, آپ کس چیز کو کیسے کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے, بیکاز وی آر اوور ویلمڈ بائی سو مینی ادر تھنگس. اینڈ اف اینی بڈی ہیڈ دا رائٹ ٹو بی اوور ویلمڈ, دیٹ ہیڈ ٹو بی دا پروفیٹ سسٹم. کہ اٹس آن ہز ہیڈ کہ جنگیں ہو رہی ہیں, اسلام پھیلانا ہے, کیا کیا ٹاسکس ہیں ان کے سامنے. بٹ آئی تھنک ہز عبادت اینڈ ہز ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سو مچ. ٹھیک ہے کہ وہ چیز ہے. اینڈ بائی دا وے اس پہ جو ایک چیز جو مشائخ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کا اللہ سے تعلق واقعی صحیح ہے نا, لائک رہبانیت والا نہیں, ایک ایسا جو کہ سالڈ بھی ہے اور دوسری طرف دنیا میں بھی ہے, تو وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا واقعی بیلنس کرنے میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان سے مطلب آئی انڈرسٹینڈ کہ ود ان دنیا اٹ میک سینس, بٹ جب اللہ تعالیٰ سامنے ہو ایک سائڈ پہ اینڈ دین دیر آر پیپل ایک سائڈ پہ, تو اس کے اندر کبھی کبھی بیلنس کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایون اف یو گو بیک ٹو صحابہ, تو صحابہ بالکل کلیئر تھے کہ جہاں انہوں نے پیرنٹس کو چھوڑنا تھا وہ فوراً چھوڑ دیتے تھے, اور ان کے ڈائیورس بھی ہوئی تھی, انہوں نے اپنے پرانے سارے ریلیشن شپس ختم بھی کیے تھے, سارے فرینڈس ختم بھی کیے تھے. بٹ آج کل کے دور کے اندر جب ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایک جواب دیا جاتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ابھی آپ پیرنٹس کے ساتھ رہیں یا اپنے پرانے دوستوں یا اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرتے رہیں جب تک وہ دین پہ نہیں آ جاتے. بٹ وین آئی ریڈ اباؤٹ دا سیرہ, تو اس کے اندر صحابہ ور ویری کلیئر. تو آج کل کے دور کے اندر وائی دس حکمہ پارٹ ہے ہم. اچھا آئی وانٹ ٹو کوٹ اے اسٹوری ان ہیئر, بیکاز یہ جو ابو عبادہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who is the least known amongst, by the way, the Ashra Mubashira hai. He is the man who replaces Khalid bin Walid as the commander of the Muslim army. He says that in Ghalib in the Battle of Badr, I fought a man, theek hai, and I did not want to fight him, and I could have killed him and I chose not to kill him. And then he came to me again, I fought him, I could have killed him, I didn't kill him, and the third time I fought him again, I killed him. And he said this was nobody but my own father. So that should show to you, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ the Sahaba were not apologetic. They were very clear on the fact کہ if it is war, it is war, right? Because وہ جو ہے کہ مومن وہ ہے جو محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے, بغض بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے, ہر چیز اللہ کے لیے کرتا ہے. تو ہم تو ایکچولی آدھی چیزیں اپنی نفس کے لیے کرتے ہیں, کہ پرابلم ہے. Having said that, جو آج کل کے دور میں جو کہا جاتا ہے, جو میری اس پہ سمجھ ہے, جو علماء کہتے ہیں اور میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں, حکمت کے تحت مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان ہونا بھی بڑی لازمی چیز ہے. بیکاز ایک بچہ ہے, آپ اس کو پمپ لگا رہے ہیں کہ چھوڑ دو ماں باپ کو, غلط بات کر رہے ہیں, گھر بھی چھوڑ کے آ جاؤ, ان کی کمائی بھی حرام ہے, یہ وہ بھی ہے. سوال یہ وہ گھر چھوڑ کے کب جائے گا کہاں؟ یعنی وہ جو اس کو ایک ابھی تو سرج ملی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا ڈوپامین بھی ہائی ہے, وہ دین کے بارے میں پمپڈ ہے. تیسرے دن جب اس کو بھوک کے زپیڑے پڑیں گے نا, تو نہ اس نے اس کو اسلام یاد رہنا ہے, نہ کوئی اور چیز. اینڈ دیٹس واٹ پیپل سی ایکچولی, رائٹ. سو اس وجہ سے آئی تھنک دی علماء ہیو ٹیکن آؤٹ دس مصلحت کہ اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے نا لے کے چلا جائے. مجھے یاد ہے جب ہم نے اسلامک بینکنگ اس زمانے میں ڈاکٹر ذیشان سے پڑھی, مجھے ایکچولی مفتی کمال صاحب کا مزاج سخت تھا اور بڑا صحیح بھی تھا. بہت غصہ آتا تھا کہ یار یہ علماء کیوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی سود کی نوکری کر رہا ہے نا تو یہ کرتا رہے, ٹھیک ہے, اور یہ تلاش کرے آلٹرنیٹ اور پھر استغفار کرے, کہ چھوڑو حرام ہے, یعنی رزق اللہ دیتے ہیں. بٹ دین یو ریئلائز کہ ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو 6 مہینے 1 سال 1.5 سال تک جاب ملنا مشکل ہے, اسپیشلی فار پیپل جو 15 سال بینکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایک ریالٹی ہے یہ. تو وہ اور اچھا ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی ہم آج چھوڑیں گے تو کل من و سلوا اتر آئے گا. تو وہ جب جذبہ نا ان کا بڑی جلدی پھر
ڈراپ کر جاتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس ویئر دی علماء سے کہ اس کے مطابق. اینڈ بائی دا وے یہ بھی آپ کو حدیث سے اس طرح ملتا ہے کہ وی آل نو آف دا فیکٹ کہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر پورا گھر دے آئے and the prophet does not budge in taking from Abu Bakr. But there is another companion who brings the entire house. And the prophet returns it to him saying that یہ واپس لے جاؤ کہ آج دینے آئے ہو اور کل واپس مانگنے آ جاؤ گے. Because he understood کہ he's making a جذباتی decision. So I think وہ ایک بیلنس ہے کہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے. بٹ آئی ووڈ اسٹل سے اگین ایز پارٹ آف مائی مزاج کہ کبھی کبھی چیزوں کو پش کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے لائک واضح دین کی, جہاں تو دیکھو نا کہ کوئی نہ کوئی ایسی نفل چیز ہے, کوئی ایسی سنت ہے جو غیر موقدہ ہے جس پہ کچھ حکمت نکالی جا سکتی ہے, تو وہاں آپ آہستہ آہستہ کر سکتے. بٹ ہاں آپ کی اماں ابا آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں جانے دے رہے تو دس از اے سیریس میٹر. ٹھیک ہے کہ یہ دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار. بٹ ہاں اگر اماں ابا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ والی نماز اگر تم گھر پہ پڑھ لو بیکاز کوئی فلاں ذمہ داری ہے جو بڑی ضروری ہے تو ٹھیک ہے, گیو دیم دیٹ لیو ہے, بیکاز آپ ادروائز بھی تو وہ کام کرتے ہی ہے نا کسی نہ کسی وجہ سے. تو ہمیں اصل میں یہ بھی سینس نہیں ہوتی کہ کہاں ہم نے ریجڈ ہونا ہے کہاں نہیں ہونا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا بیک ان دا ڈے جب ہم احسان انسٹیٹیوٹ والا وہ کر رہے ہوتے تھے اور تب ہمارے علمی کورسز ڈفرینٹ ہوتے تھے. تو میں نہیں لاہور سے باہر تھا, ایک صاحب آ کے جو ہے نا گھر کے باہر گالیاں اونچا اونچا یہ وہ فلانا. اچھا ان کو لگا میرا گھر ہے, وہ میری سسرال تھا میرا. سو میری ساس کی مجھے کال آ گئی کہ یہ کوئی آئے ہوئے اور یہ بڑے غصے ہیں, یہ وہ آپ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بعد میں نے بات کی تو ایک بچہ تھا, مجھے نام بھی اس کا یاد ہے, اس کے ابا سے. ٹھیک ہے, اچھا وہ ناراض کس بات پہ تھے, اس بچے نے کہیں دین کا علم پڑھنا شروع کیا. ہی واز اپسیٹ ایٹ دا فیکٹ, اور اس نے بتایا نہیں گھر پہ. اب وہ بھی ٹھیک ہے نہیں, پیرنٹس بھی بیکاز پڑھنے نہیں دیتے, سب کچھ نہیں کرتے. تو اس کے والد صاحب نے اس کو کہا کہ تم جہاں بھی شام کو جاتے ہو, اماں کا آپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو تم نے آج ہاسپٹل میں ڈیوٹی دینی ہے, تو کہیں اس کو آئی سی یو میں بیٹھنا ہے کہ میں کچھ گھنٹے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں. تو وہ صاحب بیٹھ گئے اماں کے پاس. 7 بجے ان کی علم کی کلاس کا ٹائم ہو گیا, تو وہ والدہ کو جو ہے نا پوسٹ آپ میں چھوڑ کے علم پڑھنے آ گئے. اب وہ ابا جی نے غصہ ہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. تو وہ پھر خیر ان کو ابھی سے بٹھا کے سمجھانا پڑا کہ جی نہ ہمیں پتہ ہے نہ یہ چیز ہے. تو آئی تھنک پیپل ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بیلنس کہ واٹ ٹو ڈو وین. ٹھیک ہے, تو وہ ایک غلبہ ان کو جو ہے نا ایک طرف کھینچتا ہے پہلے, پھر دوسری طرف کھینچتا ہے. تو وہ اعتدال بڑی ضروری چیز ہے. اور اگین ایز ٹیچرز ایز ایلڈرز ایٹ ٹائم ہمیں بچوں کو بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا, جیسے میں اکثر کوئی چیزیں پڑھا کے جو ہے نا بچوں کو کہتا ہوں کہ جیسے وہ ریسلنگ کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. تو ہر بات جا کے گھر پہ فتوے نہیں لگانے ہوتے, آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ. تو وہ پارٹ ہے. شیخ اس میں ایک اور بات ہے نا کہ آپ کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں نیت بھی ہے آپ کی کہ کیا آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس شخص کو خوش کر دیں, یا آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اچھا ڈیل کریں تاکہ جو ہے نا اس میں اللہ کی رضا, آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی رہیں اس بات سے. شیخ آئی تھنک یعنی اس میں بڑی بیسک سا ایک فارمولا ہے کہ ہر چیز کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ محبتیں ایسی ہیں جو فطری ہیں, رائٹ, یور اسپاؤس, یور چلڈرن, یور پیرنٹس, رائٹ. بٹ ان دوز ریلیشن شپس ایز ویل اگر آپ صرف فطری محبت پہ چلو نا تو جب پھر وہ چیزیں کلیش کرتی ہیں نا تو وہاں انسان کے لیے پھر صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس ویئر یو انڈرسٹینڈ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا تو when my spouse is not at the best behavior, I do sabr and I still be nice to her because Allah wants me to do that. ٹھیک ہے, Prophet کی حدیث ہے نا کہ if you don't like something about your spouse, ٹھیک ہے, don't complain, think of other things that you like about her. So similarly اسی طرح میرے بچے ہیں, ٹھیک ہے, I invest in them throughout their childhood and maybe they grow up and don't become فرما بردار, don't go according to my mercy, but I have to remember my role as a father. What does Allah want from me? Because the reason I invested in them fundamentally was because of Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو وہ جو ایک جملہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ظرف سے پہچانے جاتے ہیں, رائٹ, اور وہ ظرف وہ ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں. اس کی دیکھو آپ بہترین مثال یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتنا دیا, and look at what he got in return. Nothing from the people, right? In fact, what he got from a lot of people was taklif, pain, disappointment, ٹھیک ہے, hatred, animosity, ٹھیک ہے, so much so that they drove him out of the city. But the Prophet still was the bigger man, right? So I think that's what people don't understand, کہ this is where religion becomes so powerful, Islam, right? کہ وہ آپ کو ایک ایسا میکینزم دیتا ہے where you can
کم ٹو اے لیول آف ایتھکس اینڈ مورالٹی, آپ ایسی اخلاقیات کو پہنچ سکتے ہو جو ایک سیکولر شخص پہنچ ہی نہیں سکتا. بیکاز فرام اے سیکولر پرسپیکٹو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ نا ہم سیلفش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم دوسرے کے ساتھ اچھے بھی ہو رہے ہیں نا تو اس میں بھی ہمارا مفاد ہے کہ وی وانٹ ہم ٹو تھنک ہائی آف اس, وی وانٹ دا سوسائٹی ٹو پریز اس, یا وی وانٹ سم بینیفٹ ٹو بی ٹیکن آؤٹ آف اس, رائٹ. اینڈ ریلیجیسلی بیکاز اللہ تعالیٰ از دا ون ہو یونائٹس اس, وہاں وہ چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک یعنی آپ دونوں, بیکاز میں نے تو جو ایک چیز محسوس کی ہے کہ وہ جو ہے نا انی احبک فی اللہ, کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, وہ واقعی کبھی ایک بانڈ محسوس ہوتا ہے آپ کو وین یو اچیو سرٹن تھنگس ٹوگیدر. ہم نے کئی دفعہ یہاں علم بیچز میں وہ ایک دوستی, ایک سنسیریٹی دیکھی ہے. انفیکٹ میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ بچے جب یہاں آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے مراد ادھر بھی اور بھی, کہ دے فیل دس از لائک اے سیف ہیون because they are not judged over here. Nobody calls them out for, you know, how they are, what they do, what they don't do. In fact, everybody is willing to help, right? And یہ سوچو کہ صحابہ کرام کی کمیونٹی کتنی زبردست تھی ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی چیزیں ضرور ہوتی ہیں ہر جگہ, بٹ وہ جو ایک نوشن ہے نا کہ ہم ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بہت برکت ہے. I think you are very right کہ especially for me when I think about نصیحہ یا even for اعتکاف, تو میرے دماغ میں ہمیشہ صحابہ کہف کا واقعہ یاد آتا ہے کہ دس از اے سیف ہیون, کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ یار, اینڈ دس از دا گڈ تھنگ اباؤٹ دا گڈ کمپنی, کہ آپ کو باہر میں بہت ساری چیزوں کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, سم ٹائمز ایٹ ورک پلیس, سم ٹائمز ایٹ فیملیز, اینڈ سم ٹائم ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دین نصیحہ اور مسجد اینڈ اعتکاف از اے پلیس جو آپ کا ایک ریلیجیس کنیکشن والا سرکل ہے, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جج نہیں کریں گے, آپ کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. اینڈ وہ گڈ کمپنی ہر ایک کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسی ہے. میرا خیال سے تو یہ جو سیف ہیون کی بات ہو رہی ہے, تو اب اس کو بڑا کرنے کی بات بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں, یہ جو ویگن کی بات کی, اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد کریں کہ یہ جو ویگن پہ کیسے الائن کیا جا سکتا ہے اپنے گھر والوں کو, اپنے فیملی والوں کو, تاکہ یہ ساری چیز اپنے گھر تک لے کے جایا جا سکے اور معاشرے میں لے کے جایا جا سکے. چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ زندگی رہی تو, اور تنویر نے ساتھ دیا ہمارا ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس میں, تو رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا ہم اور پوڈ کاسٹ بھی کرتے رہیں گے, بیانات تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اینڈ جزاک اللہ خیر اگین ٹو بوتھ آف یو اینڈ all the other people who've joined us throughout the month of Ramadan, and we look forward to sort of having a great remaining days of Ramadan. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے لیلۃ القدر نصیب فرمائے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حين محل البلاء جئت إليك.